الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واسبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. اس سے پہلے کی آیتوں میں توحید کی تعلیم دی گئی تھی اور ساتھ ساتھ توحید پرستوں کے اونچے مقام کا تذکرہ بھی کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد شرک سے نفرت دلائی گئی تھی اور اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہیں. اے انسانوں، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم سجدہ صرف اللہ کا کیا کرو. پھر فرشتوں سے متعلق 4 صفتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا. یہ فرشتے اللہ ہی کی سجدہ کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ انسان بھی اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کرے، یہ بھی صرف اللہ کے سامنے جھکے، یہ اللہ کی فرما برداری سے سرتابی نہ کرے، یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، اور اللہ کی جانب سے جس کام کے کرنے کا انہیں حکم دیا جائے یہ انہیں بجا لائے. پھر آگے کی آیتوں میں اللہ کے سوا کسی کو معبود بنانے سے منع کیا گیا ہے. وہ چاہے اللہ کے سوا ایک اور معبود ہو، چاہے اللہ کے سوا 2 اور معبود ہو، چاہے اللہ کے سوا اور بھی بہت سارے معبودان ہوں. اسے اللہ نے شرک سے تعبیر کیا ہے اور شرک سے سختی کے ساتھ منع فرمایا. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا لوگو 2 معبود مت بناؤ. انما هو الہ واحد، یقیناً وہ اللہ تو اکیلا ہی معبود ہے. فإیایا فارہبون، بس مجھ ہی سے ڈرا کرو. مقصد یہ ہے کہ جب 2 معبود بنانا جائز نہیں ہے تو 3, 4 اور کئی کروڑ معبود بنانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ اگر کسی ایک کو بھی شریک کیا گیا، یا تو اللہ کا درجہ گھٹا کے نیچے لایا گیا، یا جس کو اللہ کا شریک کیا گیا اس کا درجہ بڑھا کے اللہ کے قریب پہنچا دیا گیا. اس مناسبت سے کہا لا تتخذوا الہین اثنین، 2 معبود مت بنایا کرو. یہ خاص طور سے پارسیوں کا عقیدہ ہے
ایک معبود خیر کا ہے اور ایک معبود شر کا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کا اور خود برادران وطن کا بھی عقیدہ ہے کہ کوئی علم کی دیوی ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی روزی پہنچانے والا ہے۔ اس طرح اللہ کے بالمقابل چاہے ایک کو شامل کیا جائے چاہے دو کو شامل کیا جائے، وہ شرکی عمل ہو، اور شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور یہ کہا کہ توحید کی بنیاد پر آسمان و زمین کا نظام قائم ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا، چاہے ایک ہی شریک کیوں نہ ہو، تو پھر آسمان و زمین کا نظام بدل جائے گا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو آسمان و زمین کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ مراد لوگوں نے تو معبود بنا لیا، لیکن وہ تو معبود ہے نہیں، کیونکہ اس کے پاس طاقت و شکتی نہیں، وہ تو خود محتاج ہے۔ اللہ کے ٹکر کا دوسرا اللہ ہو جاتا تو ایک کہتا ابھی دن ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ابھی رات ہونا چاہیے، ایک کہتا ابھی سردی ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ابھی گرمی ہونی چاہیے، ایک کہتا ابھی برسات ہونا چاہیے، دوسرا کہتا سوکھا ہونا چاہیے، تو لڑتا رہتا ہمیشہ۔ جب دو باہم ٹکر کے ہو، مقابلے میں ہو، تو آپس کی لڑائی کے نتیجے میں آسمان و زمین کا نظام بدل سکتا تھا، بگڑ سکتا تھا۔ اب جن جن لوگوں نے معبود بنایا ہے جن لوگوں کو، وہ تو کسی ٹکر ہی میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ جن کو معبود بنایا گیا وہ سب مخلوق ہیں، چاہے نبی کو معبود بنائے، چاہے ولی کو معبود بنائے، چاہے دیوی دیوتا کو معبود بنائے، چاہے جن فرشتے کو معبود بنائے، چاہے شجر حجر کو معبود بنائے، چاہے شمس و قمر چاند سورج کو معبود بنائے، یہ سب تو مخلوق ہے۔ یہ مخلوقات اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہیں۔ اگر ہم نے انہیں بڑا سمجھ بھی لیا وہ تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ واقعی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ ایسا کوئی معبود ہوتا تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے سوا آسمان و زمین میں اور بھی معبود ہوتا تو یہاں کا نظام عالم درہم برہم ہو جاتا۔ فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود مت بناؤ۔ کیوں؟ انما هو الہ واحد، اس لیے کہ وہ اللہ تو صرف ایک معبود ہے۔ معبود اس لیے ایک کیوں ہے کہ ساری کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے، ساری کائنات کی نگہبانی، نگہداشت، نگرانی وہی کر رہا ہے، ساری کائنات کا مربی، پالنہار صرف وہی ہے۔ تو جو خالق ہے، جو مربی ہے، جو پالنہار ہے، جو نگہبان ہے، جو ساری کائنات کی دیکھ ریکھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ عبادت کے لائق وہ ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کا محتاج ہو، جس کی تفسیر اللہ نے خود سورہ اخلاص کے اندر کر دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اللہ ایک اکیلا ہے، اللہ صمد ہے، صمد مطلب وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کا محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ باپ ہوگا تب بھی پیدا ہوا، بیٹا ہوا تب بھی پیدا ہوا، تو محتاج ہو جائے گا ماں باپ کا۔ جب محتاج ہوا رب کیسے ہوگا؟ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔
یوں تو ہزاروں معبودان ہم نے بنا لیے، 32-33 کروڑ ہم نے معبودان دیوی دیوتا بنا لیے، تو بنا لینے سے وہ بن نہیں جاتا، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ سب کے سب ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا پیدا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ لوگ دوسروں کی بندگی میں کیوں لگ جاتے ہیں کہ اس کی تھوڑی سی ظاہری پاور و شکتی کو دیکھ کر انسان ڈر محسوس کرتا ہے، اگر اس کا ادب و احترام نہیں بجا لائے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکائے تو ہمارا نقصان کر دیں گے، ہمارا کاروبار بگاڑ دیں گے، ہمارا ستیہ ناش کر دیں گے، اس سے ڈر کے اس کی منت و سماع شروع کرتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف مجھ سے ڈرا کرو کہ میں ہی وہ طاقتور ہوں اور پاورفل ہوں۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اسی کے ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، یعنی آسمان و زمین کی ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے، وہ اونچا ہو یا نیچا ہو، چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق ہو، نوری مخلوق ہو یا آتشی آگ سے تیار کردہ مخلوق ہو، مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہو یا کسی اور چیز سے بنائی گئی مخلوق ہو، وہ ساری مخلوقات پر اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کا زور چلتا ہے، اختیار صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اتنا زبردست آسمان کا نظام اور اتنا زبردست زمین کا نظام وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، نظام کائنات کا چلانے والا صرف اللہ ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اس لیے اطاعت صرف اسی کے لیے ضروری ہے، یعنی جو اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے، عبادت و اطاعت صرف اسی کی جائے گی، لازمی طور سے بندگی اور عبادت فرما برداری صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے گی، یہ توحید ہے۔ فرمایا افغیر اللہ تتقون، تو تم کیا اللہ کے سوا کسی غیر سے ڈرتے ہو؟ ایسا نہیں ہے کہ آسمان سے تمہارے پر کوئی آفت گرا دے، ایسا بھی نہیں کہ زمین میں تمہیں کوئی دھسا دے، ایسا بھی نہیں کہ تمہاری جان کوئی لے لے، ایسا بھی نہیں کہ تمہارے گھر میں کوئی بچہ دے دے، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی تمہارا کاروبار سنبھال دے، اور ایسا بھی نہیں کہ تمہاری بگڑی بنا دے، اور ایسا بھی نہیں کہ تمہیں بگاڑ سے دو چار کر دے۔ کوئی نہیں، کسی کے پاس وہ طاقت و شکتی نہیں ہے، کیونکہ مالک الملک تو اللہ ہے، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، حیات و موت کا مالک اللہ ہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ جب سارا اختیار اللہ کا ہے تو اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے کیوں؟ اب کسی منسٹر سے ہم اس لیے ڈرتے ہیں ہمارا نقصان پہنچا دیں گے، کسی حکومت سے ہمارا خطرہ لاحق اس لیے ہوتا ہے ہم اس کو پاورفل سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا بگاڑ دیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کی قسمت میں اللہ کی جانب سے خرابی نہیں لکھی گئی ہے، پوری دنیا مل کے آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہے کچھ نہیں کر سکتی، اور اگر سب لوگ مل کر آپ کو ودارت عظمیٰ کا بڑا مقام عطا کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دینا چاہے تو وہاں پہنچ کے بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ افغیر اللہ تتقون، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے ڈرتے ہو؟ صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ امید بھی اللہ سے رکھنی ہے، ڈر بھی اللہ ہی سے رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں توحید اور شرک کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز ہے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی سے زیادہ پر امید ہوتے ہیں یہ سب کچھ ہمارا کر دیں گے، یہاں بھی شرکی عمل ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈر کر ہم کچھ اور بھی کر دیتے ہیں تو ایمان میں خرابی کی علامت ہے۔ اس لحاظ سے قرآن نے کہا صرف اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کے سوا کسی اور سے مت ڈرا کرو۔ آج سارا بگاڑ اسی لیے ہے کہ ہم نے اللہ کا ڈر اپنے دل سے نکال دیا، اور ان لوگوں سے ڈرتے ہیں
جن کے پاس کوئی طاقت نہیں، وہ ہماری طرح مجبور لاچار تو وہ بھی ہیں۔ ہمیں تو اس سے ڈرنا چاہیے جو مجبور نہیں ہے، جو مختار ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اللہ سے کم ڈرتے ہیں، غیر اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پسپائی اور ذلت و خواری ہماری تقدیر بنا دی گئی۔ پوری دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ لوگ ہمیں، ٹھیک ہے، لیکن ذلت و خواری اتنی زیادہ کبھی نہیں تھی، اتنی بڑی تعداد بھی کبھی نہیں تھی، اور اتنی زیادہ ذلت و خواری بھی نہیں تھی۔ 55 سے زیادہ ممالک ہمارے مسلمانوں کے ملک کہلاتے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے اب اندازہ لگا لیجیے۔ ایک چھوٹی سی ریاست یہودی کی قائم ہوتی ہے، اسرائیل کی، پوری دنیا کو آنکھ دکھا کے رہتی ہے۔ اس سے بڑی بڑی ریاست اور بڑا بڑا ملک ہمارے پاس 55 سے زیادہ ہے، لیکن ہم بھیگی بلی کی طرح بنے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہے، لوگوں کا ڈر ستا رہا ہے۔ لوگ ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ ایمان میں خرابی کی نشانی اور علامت ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم ذلت و خواری سے دوچار ہیں۔ اللہ نے ایک سمجھ کی توفیق دی، آمین۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ جو کچھ بھی نعمت تمہیں مل رہی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے مل رہی ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب تمہیں کبھی مصیبت پہنچ جاتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گرانے لگ جاتے ہو۔ مطلب کیا ہے؟ انسان کو جب نعمتیں میسر ہوتی ہے، فارغ البالی خوشحالی آتی ہے، صحت و تندرستی اور توانائی آتی ہے، تو انسان بھولے نہیں سماتا، اس کا پیر زمین پہ نہیں پڑتا، عرش معلیٰ پہ دوڑتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مصیبت آ گھیر لیتی ہے، انسان کی صحت خراب ہوتی ہے، بگاڑ سے انسان دوچار ہو جاتا ہے، بازار کی کاسات بازاری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کاروبار مندہ پڑ جاتا ہے، خوشحالی بدحالی میں تبدیل ہو جاتی ہے، بحرانی کیفیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت انسان پھر کرتا ہے اللہ ہمارے حالات سدھار دے، اللہ ہمارے حالات سدھار دے۔ جب ملا تھا تو آپ نے پیسوں کا ایسا استعمال کیا کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رہنے گھر نہیں ہے، سارا جہاں ہمارا، پیٹ میں کھور نہیں ہے، سینگ میں تیل ہے۔ شادی بیاہ کے حالات کو دیکھ لیجئے اور مسلمانوں کے دسترخوان کا جائزہ لے لیجئے، ان کی نجی زندگی کا جائزہ لی تو اندازہ لگے گا کہ کتنا امیر و کبیر ہیں، حالانکہ کچھ اس کے پاس نہیں ہے۔ جب اللہ نے نعمت سے نوازا اس کی قدر ہونی چاہیے، ہم نے اس کا جیسے جا اس کا استعمال کر دیا۔ جب اللہ گرفت میں آ گئے، پکڑ میں آ گئے اور اللہ نے دانے دانے کو ترسا دیا، تو اس وقت انسان التجا کرتا ہے، گری وزاری کرتا ہے، اللہ کے بارے میں رونا دھونا کرتا ہے۔ جب نعمت ملی تو شکریہ ادا کرو، اور جب پریشانی آئے تو صبر کیا کرو۔ یہ قرآن مقدس کا اپنا اصول ہے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر بھی جب انسان بار بار گری وزاری کرتا ہے، الہ اور اصرار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گراتا ہے، اور اللہ اس کے حالات کو سدھار دیتا ہے۔ تو اب کیا ہونا چاہیے؟ اب تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے، مشکلات سے نکالا ہے، تو ہم اللہ ہی تبارک و تعالیٰ گن گائیں۔ لیکن کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اذا فریق منکم بربہم یشرکون، اس میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد۔ جب انسان سمندری سفر طے کرتا ہے اور اس کی کشتی و جہاز ہچکولے کھانے لگتا ہے اور بعد مخالف کی زد میں چلا آتا، ایسا لگتا ہے کہ اب ڈوبے بغیر چارہ نہیں ہے، تو فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، لوگ بلاتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ اب تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ وہاں اپنے سارے معبودان باطل کو بھول جاتے ہیں، جن کے بارے میں وہ زیادہ ضد کر رہے تھے، یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، سب ختم۔ جب جان کے لالے پڑنے لگ جاتے تو انسان صرف اللہ کو پکارتا ہے، اور جب بچ کی چلا آتا، اے اللہ بچ جائیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے، اور جب بچ کی چلا آتا تو کہتے اللہ پیر کر کے ہم بچے آج۔ تو پیر کہاں سے آ گیا بھائی؟ بچایا آپ کو اللہ نے، کسی دوسرے کو شامل کیسے کر دیا؟
وہاں بھی اسی قسم کی بات تھی، ارے فلاں نے ہم کو بچا لیا، فلاں بابا نے بچا لیا، فلاں دیوی دیوتا نے بچا لیا، اور فلاں بدھ نے بچا لیا، اس کا نام لیا، اللہ کا بھی نام لیا، اس کا بھی نام لیا، اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا، لیکن فلاں نے بچا لیا۔ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ورنہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں نہیں بھائی، جب مصیبت میں اور مشکلات میں اللہ کام آتا ہے تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ گن گانا چاہیے۔ اسی قرآن نے کیا کہا، ثم اذا کشف الضر عنکم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اس کے مشکلات کو ختم کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، ایک جماعت تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتی ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، قرآن کہتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی ناشکری کر دے۔ بھائی سب کو بلا کے تو تھک گئے تھے، سب کو پکار کے آپ تو خاموش ہو گئے تھے، اخیر میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے، تو اللہ کو پکارا، اللہ نے مشکلات حل کر دیا۔ اب تو شکر گزاری اللہ کی نہ ہونی چاہیے، اب اللہ کی سوا غیر اللہ کو پوجا کرنا شروع کر دیا، غیر اللہ کے بارے میں، فلاں جگہ گئے تھے تب تو میرا بیٹا ہوا ہے، ہمارے حالات تو بڑے خراب تھے، بیٹی کا رشتہ ہی نہیں لگ رہا تھا، فلاں آدمی سے رشتہ قائم کیا، ان کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے بچی کا رشتہ طے کروا دیا، ہمارے دکان پر تو بندش لگی ہوئی تھی، فلاں جگہ تو بندش ختم ہو گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ کسی کے اندر بندش کرنے کا اختیار ہے اور نہ کسی کے اندر بندش کے کھولنے کا اختیار ہے، یہ سارے اختیار اللہ کے پاس ہے۔ کیا فرمایا؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ یہ کفر کرے، ناشکری کرے اس چیز کی جو ہم نے اسے دیا ہے۔ گویا اللہ کی جانب سے ملنے کے بعد کسی غیر اللہ کی دہائی دینا شروع کر دے، وہ در حقیقت اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَتَمَتَّعُوا، ٹھیک ہے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پھر ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ ابھی تم کو دیا تھا تو اترانا شروع کر دیا، جب تم کو مصیبت دے دی، نعمت چھین لیا تو گر گرانا شروع کر دیا، پھر جب تمہارے گر گرانے کے نتیجے میں تمہارے حالات کو سدھار دیا تو تم اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی نعمت کی قدردانی ہونی چاہیے تھی، تم نے ناقدری کرنا شروع کر دیا، تو ٹھیک ہے کتنا بار ہے، ایک بار تم کو چانس دیا گیا، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، لیکن پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب جان لو گے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے کا انجام کتنا خطرناک، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے جو انسان اللہ کا شکر گزاری کرتا ہے اللہ اسے بڑا چاہ کے دیتا ہے، اور جو اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے اللہ اپنی نعمت کی ناقدری دیکھنا گوارا نہیں کرتا، نعمت چھین لیتا ہے اور ایسے ناقدروں کو عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب پتہ چلے گا کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، یہ لوگ حصہ متعین کر دیتے ہیں اس چیز میں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، کس کے لیے؟ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، ان کے لیے جن کو یہ جانتے ہی نہیں ہے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، جو تم گڑھ کے باتیں بیان کرتے ہو اس سلسلے میں ضرور تم سے سوال کیا جائے گا۔ مطلب دیا ہے ساری نعمتیں اللہ نے، اسے اللہ کے نام پہ قربان ہونا چاہیے، مال دیا ہے اللہ کے نام پہ خرچ ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے، تو آدمی اللہ کی راہ کے بجائے کہیں اور خرچ کرتا ہے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہونی چاہیے، ہم نے کسی اور کے لیے بھی کر دیا۔ کہا ہم جو ان کو دیتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ غیر اللہ کے لیے متعین کر دیتے ہیں۔ اہل عرب کرتے کیا تھے؟ کچھ اونٹنیوں کو، کچھ جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آج بھی برادران وطن کی طرف سے سانڈ وغیرہ گھومتا رہتا ہے، وہ کسی دیوی دیوتاؤں کے نام پہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت سے مشرکانہ طریقہ ہے، دیا اللہ نے، چھوڑ دیا غیر اللہ کے لیے۔ اس طرح سے بہت ساری حرکتیں ہوتے ہیں، بہت سارے اعمال ہوتے ہیں کہ وہ سب نعمتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، ان نعمتوں کو اللہ کے نام پہ خرچ ہونا چاہیے، کرنا چاہیے،
تو ہم نے اللہ کے سوا غیر اللہ کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اسی قرآن نے کہا یہ لوگ یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو مال دیا ہے یا روزی دی ہے اس میں سے ایک حصہ ان کے لیے متعین کر لیتے ہیں جن کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ یوں ہی کوئی بات کہے تو بڑی مہتوپورن ہوتی ہے، اگر کسی بات پر اللہ قسم کھا لے تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ تاللہ، اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، جو تم نے گڑھ گڑھ کے باتیں بیان کی ہے اور گڑھی ہوئی چیزوں کو تم نے تیار کیا ہے، اللہ کے بالمقابل کسی کو شریک کار ٹھہرایا ہے، یا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی دعائی دینا شروع کر دیا ہے، یا اللہ کے لیے جو چیز متعین ہونی چاہیے اس کے بالمقابل غیر اللہ کے لیے بھی کچھ متعین کر دیا۔ یہ ساری تمہاری بناوٹی من گھڑت چیزیں ہیں، اس کے بارے میں سوال ہوگا ہم نے تمہیں دیا تھا اس کا استعمال کہاں کیا۔ کل قیامت میں آدمی کا قدم بڑھ نہیں سکتا جب تک کہ چند سوالات کے جوابات نہ دے دیے جائے۔ علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، صحت و تندرستی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کے بارے میں دو سوال ہوگا، مال کہاں سے لایا اور مال کہاں خرچ کیا۔ جب تک کوئی جواب نہیں دے گا ایک قدم آگے بڑھ نہیں سکتا۔ کہا ضرور بالضرور پوچھی جاؤ گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کوئی بھی کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، چھوٹی بڑی جو بھی نعمتیں انسان کو ملی ہے اس سلسلے میں سوال ہوگا کہاں سے لایا تھا، کھایا تھا کیوں، کھانے کے بعد شکریہ ادا کیا تھا یا اس کی ناقدری ناشکری کی تھی۔ پھر جواب کیا ہوگا اندازہ لگا لیجیے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں تصور کرتے ہیں، سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ پسند کرتے ہیں جو ان کی چاہت ہوتی ہے۔ مطلب مشرکین مکہ عام طور سے اور اسی کی دیکھا دیکھی آج بھی لڑکیوں کی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے۔ لڑکی ویسی ہوتی ہے، آئے گی، پیدا ہوگی، کھائے گی، پیے گی، پلی بڑھے گی، مال لے کے سب چلی جائے گی۔ یہ مزاج آج بھی ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں ایسا تھا، اپنے لیے لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اولاً تو اللہ بیوی بچوں سے پاک ہیں، اگر تم مانتے تھوڑی دیر کے لیے تو بیٹا مانتے، تم نے فرشتوں کو بیٹیاں کیسے مان لیا؟ جب اللہ کے لیے تم بیٹی تسلیم کرتے ہو اور اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو اس سے تم ناک منہ چڑھاتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نگاہ میں بیٹی کی حیثیت کچھ نہیں ہے، تو جس کی جو حیثیت نہیں اس کو اللہ کے لگا دو۔ حالانکہ بیٹا ہو یا بیٹی اگر وہ صحیح ہے، دیندار ہے، دونوں بہتر ہے، اگر نہیں ہے تو پھر دونوں خراب ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو انسان مرد ہو کہ عورت نے ایمان کے ساتھ اچھا عمل کرے، اس کے اللہ نے کہا اس کے اچھے عمل کا بدلہ بہت بہتر انداز میں دیا جائے گا۔ تو لڑکا لڑکی دونوں کے لیے۔ اذا واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وكظيم، اور جب ان کو بچی کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ظل وجهه مسودا، تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، وہ قدیم، اور وہ گھٹ گھٹ کے مرنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ اپنے قوم سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت والی چیز کو برا سمجھنے کے نتیجے میں۔ بیٹی کی جو بشارت دی گئی اس کو برا سمجھنے کی صورت میں اپنے قوم سے چھپتا پھرتا ہے۔ ایمسک علی ہون، یا تو ذلت و خواری کے طور سے برداشت کر لیتا ہے، ام یدسہ فی التراب، یا پھر اسے مٹی میں دفن کر دیتا ہے۔ الا ساء ما یحکمون، کیا یہ بری چیز ہے جس کا یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بطور خاص لڑکی کی ولادت پر ناک منہ چڑھاتے تھے، اور افسوس یہ ہے کہ آج کا زمانہ بڑا پڑھا لکھا دور ہے، پڑھا لکھا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس کے بچی پیدا ہوتی ہے، ایسا سمجھتا ہے کہ بچی پیدا کرنے کی طاقت اس عورت کے اندر ہے، دوبارہ اگر بچی جنم لی طلاق دے دیں گے۔ یہ معاشرہ سماج ہمارا
بھائی بچہ ہو یا بچی، پیدا کرنے کی طاقت کس کی ہے؟ ماں باپ تو میل ملاپ کرتا ہے، پیدا اللہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کے بعد ہزاروں لاکھوں بار انسان ملتا ہے، تو لاکھ بچے پیدا ہو جانے چاہیے تھے۔ ایک وقت میں مادہ منویہ کا جو خراج ہوتا ہے مرد کی طرف سے عورت کی طرف سے، اس میں کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں، کروڑوں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ایک وقت میں ہوتی ہے، لیکن کتنا ملتا ہے اور کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے وہ عطا پتہ بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ عمر بھر خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ بچہ ہو جائے، نہیں ملتا ہے۔ بہت سے لوگ نہیں چاہتے ہیں، دیکھا کہ ہر سال اس کے گھر بچہ جنم لینا شروع کر دیتا ہے، اور اس پر بھی معاملہ بند کرو تو یہ کرو اور ویسا کرو۔ یاد رکھیے گا، اللہ جسے مناسب سمجھتا اسی کو دیتا ہے، جسے مناسب نہیں سمجھتا نہیں دیتا ہے۔ اگر کوئی خواہ مخواہ نسبندی کراتا ہو یا پھر آپریشن کرواتا ہو یا بچے کو گرا دیتا ہو، وہ انسان در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی زبردست نافرمانی کرتا ہے۔ وہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائے کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی بچے بند کرائیں اور اس کے بعد جو بچے آپ کے پاس تھے اس کے بھی وہ بھی ختم ہو گیا تو ٹھاٹھے گوپال ہو جائے، تاکتے رہ جاؤ گے۔ اس لیے اگر اللہ دے رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ اس عورت کو اس لائق سمجھتا ہے تب دے رہا ہے، اور اگر نہیں دے رہا ہے تو اللہ مناسب سمجھتا ہے کہ ابھی تمہارے گھر بچہ نہیں ہونا بہتر ہے۔ بہرحال تو لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطیہ اور بخشش ہے، ایک نوازش ہے، انعام ہے، دونوں کی قدر ہونی چاہیے۔ دونوں میں سے کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا تصور نہیں کرنا چاہیے۔ تو زمانہ جاہلیت میں لڑکی کی ولادت پر عام طور سے لوگ ناک منہ چڑھاتے تھے اور زندہ درگور کر دیتے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو قرآن نے کہا تم لڑکی کو ناپسند بھی کرتے ہو، فرشتے کو لڑکی مان کے اللہ کے بارے میں تم تصور بھی کر لیتے ہو کہ سب پورا برا فیصلہ ہے۔ جب لڑکی تمہاری نگاہ میں اچھی نہیں ہے تو تم نے اللہ کے لیے بیٹی کیسے مان لیا؟ اللہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی نگاہ بری ہے، اور اللہ تو دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ اللہ لم یتخذ ولد ولا صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے اپنے لیے بیوی بنایا نہ بچہ بنایا، وہ تو اس سے پیار ہے۔ وہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بیٹی دیا ہے۔ بہت سی نسلیں بیٹی سے چلی ہے، خود اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تو بیٹی سے چلی ہے۔ اب بیٹیوں کے باپ ہیں، آپ کے 3 بیٹے ہوئے لیکن بچپنے میں انتقال کر گئے، 4 بیٹیاں ہیں اور سب بیٹی سے نسل بڑھی ہے۔ تو یہ کہنا کہ بیٹی کا درجہ گھٹا ہوا ہے اس لیے ہم اس کو پیدا ہوتے ہی ناک منہ چڑھائیں گے، یہ اللہ کے فیصلے پر غصہ ہونا، ناک منہ چڑھانا۔ للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اس کی مثال بہت بری ہے، اور رہا اللہ کا معاملہ تو اللہ کی صفتیں تو بڑی اعلیٰ ہیں، اور وہ اللہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے اس کی مثال بہت بری ہے کہ اس کی عادت بڑی خراب ہے۔ وہ فتنہ پرور بھی ہوتا ہے، وہ کفر شرک کی غلاظت میں ہوتا ہے، وہ نفاق اور دہریت سے دوچار بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کی مثال ایسی دی ہے جیسے مکری کا جالا کتنا کمزور ہوتا ہے، یہ اللہ کے سوا کسی غیر پہ بھروسہ کرنے والوں کا حال وہی ہوتا ہے۔ اللہ تو بڑا مضبوط ہے، باقی کائنات کے ذرہ ذرہ یا بڑا سے بڑا ستارہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس سے انسان توقع رکھتا ہے وہ اللہ کے بالمقابل مکری کے جالا کے برابر بھی قدرت نہیں رکھتا، وقت نہیں رکھتا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت کو بیان کیا، اپنی عظمت کو بیان کیا تو اللہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ کہ بندوں کے معاملات کو بیان کیا تو کہا یہ تو مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی صفات اچھے ہیں، اس لیے بندگی صرف اللہ کی چاہیے۔ اللہ غلبہ والا اور حکمت والا بھی ہے۔ اب اگر اللہ کی ان صفات کو ماننے کے بجائے اگر کوئی انسان اس میں کوتاہی برتتا ہے تو اللہ قوت و غلبہ والا جب چاہے گا تب سزا دے سکتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ نادان بندوں کو موقع دیا جائے، سدھرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اس مناسبت سے فوراً عذاب نہیں دیتا بلکہ سدھرنے سنورنے کا موقع دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہمارے عقیدے میں کسی قسم کی خرابی ہے
تو فوراً توبہ استغفار کر کے اپنے عقیدے کی درستگی کا خیال کر لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔